गिरफ्तारी से जमानत तक का जो सफर आपने भी तय किया है और बड़ा कोई पलक झपकते ही मुझे लगता है तय हो गया, ये हुआ कैसे? किसी ने को मखबूरी की है उसके घर की। उन्होंने आया, उन्होंने एक ही चीज़ की है, बाइट शेर का बच्चा था उसको उठाया और सीधा वो ऊपर एक उसके खुजरे में गया। तो उसके खुजरे में किसी की सोच भी नहीं थी कि वहाँ पे गन पड़ी है, उनको पता था। उन्होंने वहाँ से गन उठाई, वो पकड़ लिया बंदा? सब कुछ हो गया होगा। रजब का कोई दोस्त था? साथी समझ ले। खासे मसरूफ थे? बस थोड़ा बहुत था। मेरा ख्याल है अपनी शादी के बाद अगर आप किसी शादी पे मसरूफ रहे हैं तो वो रजब भट्ट की शादी थी। नहीं, और भी काफ़ी शादियों में मसरूफ है। ये वैसे छोटा मेरा भाई है तो इसे अपना एक अलग ही लगा हुआ है इसके साथ। अभी आप खासे मसरूफ थे और पता चला कि आप अदालत में हैं। और मैं तो एक साइड पे था, लेकिन बस आपकी मीडिया ने मुझे ओपन किया है। बस अदालत में था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेल शेल हो गई है, ठीक है। अभी कुछ ही देर पहले हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। 50,000 के मचलकों के बस। हाँ जी, ऐसे ही तो। ऐसे इतना आसान नहीं होता कि जमानत हो जाए। बस अल्लाह की करम नवाजी होनी चाहिए बस। अल्लाह की करम नवाजी भी होनी चाहिए और पीछे को डंडा भी होना चाहिए। भाई यही समझ ले। कैसी होगी जमानत सर? एक आम आदमी के पास वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस ना हो, शेर का बच्चा पहुंच जाए, ममनू असलहा उससे बरामद हो जाए, यहाँ शेख रशीद की जमानत नहीं होती, रजब भट्ट की जमानत हो गई। बेसिकली बात ये है कि ये जो FIR काटी थी वो एक सिंपल सी दफा थी, उसकी जमानत बेलेबल थी और हमने अप्लाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई। सिंपल सेक्शन नहीं थी, बस सिंपल लग गई ना। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बेलें हो जाती हैं, हम तो छोटी सी बेल लेके चले थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने करम नवाजी की काफ़ी। अच्छा मुझे सबसे पहले तो बताएं गिरफ्तारी हुई कैसे? गिरफ्तारी से जमानत तक का जो सफर आपने भी तय किया है और बड़ा कोई पलक झपकते ही मुझे लगता है तय हो गया, ये हुआ कैसे? बस ये गिरफ्तारी हुई थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बस ये किसी ने को मखबूरी की है उसके घर की। एक तो मीडिया में काफ़ी आया हुआ था कि शेर का बच्चा गिफ्ट मिला है। अभी उसके वलीमे कोई थोड़ी देर में, एक दिन भी नहीं गुजरा था। ज़ाहिरी बात है, उसने कोई लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था जिससे उसे कोई गिफ्ट दिया था, उसे बस सेल डी चेंज करनी थी उसके ऊपर। तो उसने महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ मंडे का उसका टाइम था, दोपहर को 1 बजे का आज का टाइम था कि वहाँ पे जाके उस जिस बंदे ने गिफ्ट दिया था उसने इनके साथ जाके बैठ के वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा करना था। तो बस जल्दबाजी में जिसने भी ये काम किया, अल्लाह उसका भला करे। ये जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज किया ना, स्लिप ऑफ टंग, गेम की जिसने भी, किसी ने गेम की, ये गेम कौन कर रहा था? अल्लाह उसका भला करे जिसने भी किया है, हम उसके दुआ गो हैं। देखिए उसमें जिसने भी ये किया है, कोई सियासी आदमी है? नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से है ना सर। मेरा तो सियासत से ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि सियासी। आप तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मुझे आगे चल के बात करनी है आपकी जो शख्सियत का जो सियासी पहलू है उस पर भी। और मैं आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आप तहरीक इंसाफ के बड़े ही स्टॉन्ट सपोर्टर थे, इमरान खान के टाइगर बन के सड़कों पे होते थे और उस वक्त भी हम माइक ले लेके पीछे मलिक जमान नसीब की भाग रहे होते थे। नहीं, आप मेरे भाई हैं, तब भी मैं आपकी इज्जत करता था, अब भी मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं करूंगा। मेरे भाई है, आपको मैंने भाई माना। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आप दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं आपको जानता हूँ, और लाहौरी हैं आप जिंदा दिल लाहौरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रजब भट्ट के साथ आपका जो उठना बैठना है जिंदगी के अंदर, ये जो याराना है, ये कब शुरू हो गया? क्योंकि बहुत पहले तक तो कोई रजब भट्ट आपकी जिंदगी में नहीं था। नहीं, बेसिकली ना ये लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। वो मेरा छोटा भाई है तो भाइयों में लाड़ प्यार भी है। वो भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। उसकी वालदा ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है, बड़ा प्यार है। बेसिकली ये मेरे बेटे का दोस्त है, ये मैं आपको बता दूँ। आपके बेटे का दोस्त? मेरे बेटे की वजह से मेरी दोस्ती हुई है। ऑलराइट। मेरा बेटा इसका फ़ैन था, वो केस को मिला है। मिलने के बाद वो इसके साथ बड़ा अटैच हो गया, तो उसकी अटैचमेंट के साथ मेरी भी मुलाकात होगी। मुझे पहले पता ही नहीं था, मुझे ना ये पता था ये वीलॉग क्या होता है, ना मुझे ये पता था ये टिकटॉक मैंने कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया था। और मज़े की बात बताओ, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी इसने बनाया, रजब ने? हाँ, रजब भट्ट ने बनाया। तो फिर बेटा पीछे रह गया और बेटा कह रहा है बाबा आगे निकल गए, और बेटा कहता है कि मेरा ये नाना पापा ने हाईजैक कर लिया। अच्छा मैं जरा इस तरफ आता हूँ क्विकली। वो बात मेरी बीच में रह गई। जी। वो FIR हो गई, रजब भट्ट को घर से उठाया गया? जी, घर से उठाया। सुबह सो रहा था घर पे, पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, डाले से बिठाया, ले गए उसको, ले गए। तो क्या कोई बातचीत हुई हो उस वक्त की यार कोई नहीं? सिंपल ये चीज़ थी उसके घर ही आए हैं, महकमा स्टेट लाइफ, वो क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं। वाइल्ड लाइफ वालों ने साथ मुतलका चुंग थाने की पुलिस थी,
انہوں نے آیا, انہوں نے ایک ہی چیز کی ہے, وائٹ شیر کا بچہ تھا اس کو اٹھایا اور سیدھا وہ اوپر ایک اس کے حجرے میں گیا, اور اس کے حجرے میں کسی کی سوچ بھی نہیں تھی کہ وہاں پہ گن پڑی ہے, ان کو پتا تھا, انہوں نے وہاں سے گن اٹھائی ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہاں پڑی ہوئی ہے, بندہ کوئی اندر گئی تھا پھر. ظاہری بات ہے, اندر کا ہی بندہ تھا. ہمیشہ گھر کا بیتی لنکا ڈھائے, لنکا ڈھاتا ہے, تو ظاہری بات ہے گھر کا بیتی تھا. وہ پکڑ لیا بندہ, سب کچھ ہو گیا ہوگا. اس کی تو پھر اچھی کٹ چاڑی ہو گیا. نہیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, اللہ پہ چھوڑ دیا. اچھا, بہت قریبی تھا کوئی؟ بس ٹھیک تھا. دیکھیے یہاں پہ نا ہمارے پاک و ہند میں جس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, یہاں پہ میر جعفر بھی ہوتے ہیں, میر صادق بھی ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ٹیپو سلطان بھی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ مکس اپ ہی ہے, غدار اپنے سے ہی نکلتے ہیں. رجب کا کوئی دوست تھا؟ نہیں, دوست نہیں تھا. دوست بھی نہیں تھا, بس سمجھ لے کوئی ارد گرد کا ساتھی سمجھ لے. نہیں اتنا قریب تھا کہ اس کو پتا تھا گن کہاں پڑی ہوئی ہے. بس اس نے بتایا ہے, جن کو بھی بلایا ہے, مخبری کے ذریعے یہ نہیں آئے, پوری پلاننگ کے ذریعے آئے ہیں. ان کا پہلے پلان یہ تھا کہ پہلے اتوار کی رات کو انہوں نے کرنی تھی ڈیٹ. اتوار کو کہ وہ گھر پہ نہیں آیا تھا, وہ صبح کی آیا 5 بجے کے قریب, تو اس وقت تک وہ سارے چلے گئے. پھر نیکسٹ ڈے یہ پلان بنا, اور پلان بننے کے بعد یہ انہوں نے ریڈ کی. اتنا میں حیران ہوں کہ اتوار کے آگے پیچھے تو ان کو اس محکمے کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی نا, کبھی ہمیں کبھی سننے میں نہیں آیا یہ. اور اتنا کوئک رسپانس ہو, اتنا کوئک رسپانس ہو. اور انہوں نے جب اتوار کو ریڈ کی, اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ ریڈ کرنے کے بعد جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے نا پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے, انہوں نے سب سے پہلے سرنڈر کر دیے. سرنڈر کرنے کے بعد یہ کہا کہ جناب ہمیں اوپر سے پریشر آیا تھا, تو ظاہری بات ہے ہم نے یہ کر دی ہے, لیکن آپ کے پاس یہ ہمیں راستہ بھی انہوں نے دکھایا کہ آپ کے پاس پلی بنتی ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ ابھی 1 ماہ کا بھی نہیں ہوا, تو ظاہری بات ہے اس کا لائسنس اگر آپ ابھی اپلائی کر لیں گے تو یہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر آ جائے گا. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ایک عجیب سی بات شروع ہو گئی. پھر ظاہری بات ہے ایک رائفل نکل آئی. رائفل بھی اس کو ایک شادی میں گفٹ دی تھی. وہ ایک دوست ہے, انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی دی, اس کا انہوں نے لائسنس اسی کے نام کا اپلائی کروایا تھا. اچھا, اپلائی ہوا تھا, اپلائی ہوا تھا, لائسنس اس کا اپلائی ہوا تھا, اور اس کا لائسنس بننا تھا جا کے 25 سے 30 دنوں کے اندر. ٹھیک. اب اس نے مجھے یہ ضرور بتایا تھا کہ ملک صاحب, یہ پرسوں ہفتے کی رات کی کہ زمان بھائی یہ مجھے بھائی نے جو تحفے دی ہے تو یار یہ غیر قانونی ہے, یہ اس بچے کی ایک میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ غیر قانونی ہے, تو بھائی یہ میرے سے آپ لے لو, آپ یہ جب تک میرا لائسنس نہیں آتا تو یہ جب آئے گا پھر اس دکان سے مجھے دلوا دینا جہاں سے انہوں نے لی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, میں آؤں گا تو میں ان کو بلا کے نا یہ اس کو گن دے دوں گا, اور یہ کہہ دوں گا کہ یار جب لائسنس بن جائے گا نمبر چلانے کے بعد اس کو دے دینا. ٹھیک. رات کو یہ 12:30 بجے کے قریب بات ہوئی ہے. اچھا. اور صبح یہ وقوع ہو گیا, اور جب وقوع ہوا اس کے بعد مجھے جب فون آیا, میں نے تو اسپیڈ سے گاڑی نکالی, سیدھا پہنچا ہوں. تو پہنچتے ساتھ ہی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ معاملہ کہاں سے آیا ہے, کیسی ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. اور کیونکہ یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر نا, بیسیکلی سوشل میڈیا مادت کے ساتھ میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ ایک جھوٹ کا پنڈورا باکس ہے. یہاں پہ دکھاتے کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ جب دکھایا گیا جی غیر قانونی, حقیقت تو کسی نے کچھ پوچھی نہیں ہے. ٹھیک. وہاں پہ جب گئے ہیں, وہاں پہ جا کے ہر چیز ہوئی, انہوں نے جب FIR دے دی, ہم نے پھر وہاں پہ اسپیشل مجسٹریٹ کو گواہ بنا کے وہاں سے ایک شخصی ضمانت لی. ٹھیک ہے. اوپر نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے ہمیں کافی ساتھ بھی دیا. گورنمنٹ کے کئی ایسے رہنما تھے جنہوں نے پورا ساتھ دیا, ان کے ساتھ ہم نے کوپریٹ بھی کی, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا. پھر شخصی ضمانت ملی, شخصی ضمانت کے بعد آج بیل مل گئی. اس معاملے میں شخصی ضمانت ہوتی نہیں عام بندے کی کہ شخصی ضمانت کے اوپر آپ جانے دیں. سب سے پہلے تو دیکھیں جب آپ تھانے میں گئے تو پولیس والوں نے کہا اوپر سے پریشر تھا. وہ کتنا اوپر سے پریشر تھا؟ بڑا اوپر سے پریشر تھا. وزیر اعظم آفس سے تھا پریشر, کسی نہ کسی جگہ سے تھا. وزیر اعظم آفس سے نہیں تھا, بس تھا. لیکن اتنا اوپر سے پریشر تھا پریشر تھا. کوئی سیاسی آدمی, سیاسی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. ایک دیکھیے ہر انسان کے نا کئی جگہ دوست ہوتے ہیں, کئی جگہ دشمن ہوتے ہیں, اور یہاں پہ نا دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک. اور یہاں پہ ایک بے تکی سی ہائپ بنائی جاتی ہے, ٹھیک, اور اس کو بعد میں سوشل میڈیا کمپین کا نام دے دیا جاتا ہے.
جس کا نہ کوئی منہ ہوتا ہے نہ کوئی سر ہوتا ہے. اگریڈ. جب پہلے کوئی کمپینیں چلتی تھی نا, چاہے وہ سیاسی لگا لیں چاہے وہ کسی اور سینس میں لگا لے, تو اس کی پوری پلاننگ ہوتی تھی. اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی سوشل میڈیا کی. یہ تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. یہاں پہ تو ایک تو پھیلتی ہے اور اس کا نہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے بعد میں کتنی حد تک حقیقت ہے, نہ اس کو پتہ ہوتا ہے یار اس بات میں کتنی حد تک صداقت ہے, نہ اس کو پتہ کہ یار اس بات میں کتنی حد تک سچائی ہے. اور جتنی دیر میں پتہ چلتا ہے اتنی دیر میں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اتنی دیر میں ایسے ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک, ٹرو. اور اس معاملے میں کافی حد تک میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری نئی جنریشن کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ایک تو ہمیں سکھائی ہی بدتمیزی جا رہی ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اندر, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ریلیٹڈ ہو, اور ایک خاص بالخصوص ایک ایسی سیاسی جماعت جو صرف چلتی ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی اب بنیاد رہی ہے. اچھا, لیکن وہ تو اقتدار میں نہیں ہے اس وقت ملک صاحب, جس پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ کیسے رجب بٹ کو گرفتار کرا سکتے ہیں؟ نہیں, میں ان کو تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کروا رہے. جماعت تو وہی ہوگی جو حکومت میں ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے حکومت سے بھی کوئی مسٹیک ہوگی ہو, نادانی میں یہ کر دیا گیا ہو, یہ اس محکمے کی طرف سے. دیکھیں, جس محکمے نے سب سے پہلے ریڈ ڈالی ہے, ٹھیک, اس محکمے نے تو سب سے پہلے ہی اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر کے نکلنا کی ہے. ٹھیک, اور آگے وہ محکمہ پولیس کے اوپر ڈال دیا. ٹھیک, معاملہ تو ریڈ ڈالنے کا اپلیکیشن جو موو کی تھی نا محکمہ وائلڈ لائف والوں نے کی تھی, ٹھیک, اور بعد میں سب سے پہلے وہی مکھن میں سے بال کی طرح نکلے ہیں ٹھیک, کہ جی یہ آپ لیگلائز کر سکتے ہیں. ابھی 1 دن کا نوٹس اگر آپ کو دیتے ہیں, آپ کو ہم جرمانہ کر دیتے ہیں, ٹھیک, اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. تو ظاہری بات ہے پھر اس ریڈ کے اندر ایک ریفر نکل آئی, تو وہ پولیس نے اس کی ڈاکومنٹیشن مانگی. اس کی ڈاکومنٹیشن اتنی حد تک سوری اس کی اتنی حد تک ڈاکومنٹیشن پوری نہیں تھی, تو ظاہری بات ہے پھر پولیس نے بھی اپنا سیف ہینڈ دیکھنا تھا. سیف ہینڈ دیکھا, پھر بعد میں جب انہوں نے FIR دے دی ہم نے ساتھ اس کا لائسنس وہاں سے منگوایا جو اپلائی کیا گیا ہوا تھا, پھر ہم نے ان کی ڈاکومنٹیشن دکھائی, پھر اس کے بعد شخصی ضمانت ہم نے مجسٹریٹ صاحب کی رہنمائی میں لی. اس کے بعد پھر جو بھی اوپر کیس رکھتے تھے کروایا جا سکتا تھا اور کس بہا پہ بات چیت کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. پھر اللہ کی مہربانی سے اللہ نے خیر کی, آج ضمانت ہو گئی.